امام آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک طویل حکومت امام کی قائم ہوگی، ایک ایسا نظام کہ جس میں عدل و انصاف ہوگا، رجعت ہوگی، رجعت، پلٹائے جائیں گے۔ پوچھا مولا کون پلٹایا جائے گا؟ روز محشر کا حساب کتاب معلوم ہے نا، اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم روز محشر حساب کتاب لیں گے، وہ الگ ہے۔ اس سے پہلے روئے زمین پر بھی ایک حساب کتاب ہے، روئے زمین پر بھی ایک حساب کتاب ہے۔ دنیا میں رجعت ہوگی، مظلومین کی بھی رجعت ہوگی، ظالمین کی بھی رجعت ہوگی۔ مظلومین بھی آئیں گے، ظالمین بھی آئیں گے، جو بے گناہ قتل ہو گیا وہ بھی آئے گا، کسی بھی معاملے میں۔ یہ رجعت، امام کی حکومت، جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی اس کے بعد حضرت فرماتے، معصوم فرماتے، رجعت ہوگی۔ پہلا ظالم بھی دنیا میں آئے گا اور پہلا مظلوم بھی دنیا میں آئے گا۔ روئے زمین پہ سب سے پہلا مظلوم اور ظالم کون ہے؟ حابیل و قابیل، حضرت آدم کے بیٹے نا، حابیل و قابیل، پہلا خون بہا، پہلا مقتول بھی دنیا میں آئے گا اور پہلا قاتل بھی دنیا میں آئے گا۔ حضرت حجت دو جملوں میں سنیں گے، کون امام مہدی ہیں؟ یہ کون ہے مہدی؟ یہ کون ہے آرزوئے امید مستضعفین جہاں؟ یہ کون ہے مظلوموں کی آس؟ یہ کون ہے؟ سنیں، 1.25 لاکھ انبیاء اور 11 معصوموں کی آرزو کو مہدی کہتے ہیں۔ وہ آ کر روئے زمین پر انبیاء اور امامت کا نظام قائم کریں گے، حکومت ہوگی، ہر مظلوم طاقتور ہوگا۔ مظلوم، معصوم فرماتے، روایتوں کا میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں، مظلومین کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے ظالمین کھڑے ہوں گے اور امام کہیں گے جاؤ اپنے اپنے قتل کا ان سے بدلہ لو، جو ظلم اس نے تم پہ کیا تھا آج مہدی کی حکومت میں تم طاقتور ہو۔ مستضعفین جہاں، مستضعفین جن کو کمزور کر دیا گیا زمین پہ، جن کو کمزور کر دیا گیا، وہ بدلہ لیں گے، وہ اٹھیں گے، وہ طاقتور بنا دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا مہدی کی حکومت ایسی ہوگی، سنیں، مہدی کی حکومت ایسی ہوگی کہ ایک عورت زیور پہن کر مشرق سے مغرب اکیلے سفر کر لے گی، سونا چاندی پہن کر، اس کو لوٹنے والا کوئی ڈاکو نہیں ہوگا۔ یہ حکومت ہوگی، امن و امان کی حکومت ہوگی، امن ہوگا، امن، کیونکہ امن کے لیے ہی انبیاء دنیا میں آتے رہے جاتے رہے۔ پھر فرمایا ایسی حکومت ہوگی، مومن کا مومن پہ حق یہ ہوگا، اب سنیے گا، مومن کا مومن پہ حق یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کا مال، مومن ایک دوسرے کا مال خرچ کر سکیں گے اجازت لیے بغیر، کیونکہ حقوق مومنین کے ایک دوسرے پر ہوں گے۔ یعنی میری جیب میں آپ ہاتھ ڈالیں گے اور پیسے نکال لیں گے، کہ مومن ہے، مومن کا مومن پہ حق ہوگا۔ لیکن ایک روایت میں فرمایا امام 7ویں امام نے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ کوا نہیں بنے، کوا، لا یطمع طمع الغراب۔ 7ویں امام فرماتے ہیں ہمارا مومن، ہمارا شیعہ کوے کی طرح دوسرے کے مال پہ نگاہ نہیں رکھتا، کوا ذرا نگاہ رکھتا ہے، لیکن ابھی کیونکہ فتنوں کا دور ہے اس لیے اس میں منع ہے۔ لیکن وہ جو حجت کی حکومت ہوگی، حضرت حجت کی، اس میں مومن کے مومن پہ حق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کا مال لے سکتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت حجت کی حکومت قائم ہوگی۔ پھر عزیزان محترم، امام بیان کرتے گئے، امام 7ویں امام سے بھی حدیث ہے، پھر 9ویں امام سے بھی آئی، 8ویں سے بھی آئی، پھر امام نے کہا پھر اس کے بعد جب تمام رجعت ہو جائے گی، سب ہو جائے گا، تمام مظلومین اور ظالمین آ جائیں گے، اس کے بعد میرے جد حسین تشریف لائیں، 6 مہینے کا بچہ اصغر بھی ہوگا، علی اکبر بھی ہوگا۔ ایک انتقام امیر مختار نے لیا تھا، قاتلان حسین کا انتقام آسان نہیں ہے، ایک ہو گیا، ایک امیر مختار نے لیا، قاتلان حسین دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مہدی کی حکومت میں دوبارہ انتقام لیا جائے گا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں 2 انتقام ہو گئے، تیسرا محشر میں اللہ لے گا۔ ہر ظالم کا انتقام اسی طرح ہوگا، ہر ظالم کا انتقام۔ اس لیے ظلم و بربریت، بس عزیزان محترم، چھوٹا سا بھی اگر کسی پہ ظلم ہونا اس سے بچیں، کیونکہ ظلم ظلم ہے، ظالم ظالم ہوتا ہے، ظالم کی کیٹیگریز ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے۔ بس عزیزان محترم، میں نے گفتگو تمام کی، حضرت حجت کی حکومت یہ ہوگی۔ امام رضا کیا فرماتے ہیں؟ امامت تمہاری نجات کا باعث ہے، امامت کی جانب آؤ۔ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کل میں نے کیا بیان کیا تھا؟ حق و باطل کے لشکر برابر کے جب قوی ہوں گے، برابر کے، اس وقت خدا 12ویں کو بھیجے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنی زمینوں پر؟ ہم نے ہر اس میدان میں آگے آنا ہے جس میں امام چاہتے ہیں، ہر اس میدان میں اپنی اصلاح بھی، معاشرے کی اصلاح بھی، اور اجتماعی ذمہ داریاں۔ بس میں آخر میں جوانوں سے عرض کروں گا کہ دیکھیں، آپ نے سنا یہ زائنسٹ کا نظریہ، سنا زائنسٹ کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک چیز اور سن لیے گا، زائنسٹ نے اسی کتاب کے اندر اپنی یہ لکھا کہ ہم پہلے اس طرح کریں گے، مثلا تشدد کریں گے، سب کچھ کریں گے اپنی حکومت کے لیے دجال کی،
پھر اگر اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوا تو ہم فوڈ ٹیررزم کریں گے. فوڈ کھانے کی اشیاء میں وہ حرام چیزیں ملائیں گے کہ مسلمانوں کے پیٹ میں جائے گی, ان کے اندر سے غیرت مرے گی. اور یہ ہو گیا ہے, ہو نہیں رہا, ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مولانا صاحب آتے, مولانا صاحب بچے کو میں حلال کھلا رہا ہوں مگر پیسہ حلال کا ہے, مگر یہ مشکل میں کیوں ہے, کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو چاکلیٹس آ رہی ہیں باہر کی, پاپڑ ہیں, چاکلیٹس ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کے انکشافات باقاعدہ ان کے اوپر ہیں, ماہرین نے ریسرچ کر کے بتایا ان کے اندر سور کی چربیاں ملی ہوئی ہیں. سور کی چربی پگھلا کر, کھالے ملا کر, سور کے دودھ کو بھی اس میں ڈالا گیا. سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی ہے بچوں کی؟ ڈیری ملک. احتیاط کریں. اب پوچھیں گے مولانا ہم کیا کریں؟ امام مہدی کی خاطر اپنی پروڈکٹ بناؤ, اپنی پروڈکٹ بنائیں. حل صرف یہی ہے, حل یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں انتظار کریں. بچہ ہے, بچہ تو چیز مانگے گا, لیکن کیا جا رہا ہے اس کے پیٹ میں؟ چائنیز کھانوں کے اندر ایک سوس ملایا جاتا ہے, آئسٹر سوس. یہ میں نے ابھی ایام فاطمہ میں بھی اسی مقام پہ بتایا تھا. آئسٹر سی شیل ہے جو سمندر کے اندر ہوتا ہے. آئسٹر چائنیز کھانوں میں ملایا جاتا ہے, سوس ہے. انگریڈینٹس آپ سوسز جو آتے ہیں نا مختلف, اس کے اوپر انگریڈینٹس پڑھے جا کے. آئسٹر فقہ جعفریہ میں حرام ہے, سمندری جانور ہے آئسٹر. ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں آئسٹر حرام ہے, تمام مراجع کا فتویٰ ہے, کسی بھی مرجع تقلید سے پوچھ لیں جا کے, آئسٹر حرام ہے. اس کا سوس بنا کے کھانوں میں ڈالتے ہیں اور ہم بڑے مزے سے کھا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ کھا کے آ کے بیٹھ کے مسجد میں کہتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن اللہ. تیاری کیا ہے, تقاضا کیا ہے؟ بطن کو بھی پاک رکھنا ہے, شکم کو بھی پاک رکھنا ہے, روح کو بھی پاک رکھنا ہے. باقاعدہ پلاننگ سے یہ کام ہو رہا ہے, ڈالی گئی ہیں چیزیں, کیونکہ وہ جانتا ہے دشمن کہ حق کا لشکر تیار نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ کھڑے ہوئے, تیار ہوئے, وہ 11 اماموں کی داستان پڑھ چکا ہے ہمارے ساتھ. معذرت کے ساتھ امام تقی کی مجلس ہے, شہادت کی امام تقی کی مجلس ہے, امام تقی کی زندگی نہیں ہے, منبر پہ ہے. معذرت, مجھے معاف کیجئے گا, مجھے بتائیں, یہ دکھ ہے, یہ میرا درد ہے مجلس؟ امام تقی کی مجلس ہے, امام نقی کی مجلس ہے. 25 سال کی عمر میں امام تقی, بھری جوانی میں, سب سے زیادہ بھری جوانی میں امام تقی کو شہید کیا. کیوں جانتے کیوں؟ امام تقی نے بنو عباس کو اتنا زیادہ ان کی پلاننگ کو فیل کر دیا تھا کہ متوکل عباسی کہہ رہا تھا کہ ابن الرضا نے, رضا کے بیٹے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. صرف 25 سال کے جوان نے. امام تقی 15 سال کی عمر میں تھے, لیکن پورے باطل کے ایوان کو اپنی پلاننگ اور اسٹریٹجی سے ہلا کے رکھ دیا تھا امام تقی نے. امام تقی کی مجلس ہے, بڑا بڑا لکھا ہے مجلس شہادت امام محمد تقی. امام تقی کا اتنا سا بھی ذکر نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا, جوانوں کو پتہ نہیں ہوگا امام تقی کون ہے, کیا ہے. معذرت کے ساتھ بعض کو تو نام بھی نہیں پتہ ہوگا, 9ویں امام کا نام, 10ویں امام کا نام. 10ویں امام 40 سال کی عمر میں, 11ویں 28 سال کی عمر میں. یہ 3 امام بھری جوانی میں گئے دنیا سے. یہ 3 امام بالکل ینگ جوانی میں گئے, کیونکہ یہ جب ان کی ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ 3 اماموں کا جو دور ہے نا, ان 3 اماموں کے دور میں تشیع بہت مضبوط ہو گیا تھا. اتنا تشیع مضبوط ہو گیا تھا, اتنا تشیع اٹھ گیا تھا کہ بنو عباس میں لرزہ آ گیا تھا. ہل گئے تھے بنو عباس اور سمجھ گئے تھے کہ امام کاظم یا امام صادق کی طرح ان کو 50 سال تک جینے نہیں دو, 56 سال تک جینے نہیں دو, کیونکہ امام کاظم نے قید میں بھی رہتے ہوئے تشیع کو مضبوط کر دیا تھا. تو اور اگر یہ امام تقی باہر رہتے 25 سال کے سے اور زیادہ جیتے تو یہ اور اپنی قوم کو اور تحریک آگے لے جاتے. اس لیے بنو عباس نے سب سے پہلے کیا کیا, دشمن جانتا تھا, ائمہ کو نظر بند کیا, لے گئے یہ تینوں امام, امام تقی, امام نقی, امام عسکری, مدینہ میں ان کو رہنے ہی نہیں دیا, نظر بند کر دیتے تھے, لے جاتے تھے. سینکشنز, پابندیاں 144 لگی ہوئی ہے, ان سے ملنے نہیں دیتے تھے لوگوں کو. امام عسکری کو جب یہ نظر بند کر کے لے جانے لگے نا, امام عسکری نے اس سے پہلے ایک کام کیا, اپنی ہینڈ رائٹنگ کے اندر امام عسکری نے کچھ لکھا اور اپنے بہت قریب, کیونکہ بڑا خطرناک دور تھا, برابر میں بیٹھا ہوا بھی منافق ہوتا تھا. ائمہ کا دور, یعنی یہ نہیں سمجھیں یہ آج یہ نئی چیزیں نہیں ہیں. امام کے مجلسوں میں منافقین آتے تھے, ان کے ایجنٹس آتے تھے, بنو عباس کے حکومتوں کے ایجنٹس آتے تھے, بیٹھتے تھے. امام بڑی احتیاط سے گفتگو کرتے تھے. امام کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی,
جو بیچ میں تشیع بیٹھے ہوتے تھے مخلص شیعہ، ان کو اٹھا لیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، غائب کر دیا جاتا تھا، راتوں رات وہ شیعہ غائب ہو جاتا تھا جو امام عسکری سے ملاقات کرتا تھا۔ مسنگ پرسن کا ایشو آج سے نہیں ہے، تاریخ بتا رہا ہوں، غائب کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کو مار کے پھینک دی جاتی تھی، باڈی مدینہ میں آتی تھی یا سامرا میں آتی تھی یا دیگر بغداد میں دیگر علاقوں میں۔ لوگ کہتے تھے بھائی کیا ہوا، اس کو کس نے مارا؟ تو بنو عباس کے کارندے کہتے تھے اس کو جنات نے حملہ کیا تھا، اس پہ اس کو جنات نے مار دیا۔ یہ جن آج بھی پائے جاتے ہیں، ایسے جنات آج بھی پائے جاتے ہیں جو مار دیتے، پتہ نہیں ہوتا کس نے مارا، اس کو جنات نے نہیں مارا تھا، ان کو باقاعدہ یہ پلاننگ کے ساتھ کام ہوتا تھا۔ امام عسکری اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھتے تھے، لکھ کے اپنے چاہنے والوں کو، بہت جو قریب ہوتے تھے نا، کریم امام کی، کریم امام کی جو تحریک تھی نا، اسٹرگل، اس کی جو کریم تھی، امام ان کو دیتے تھے اور امام کہتے تھے کہ یہ ہینڈ رائٹنگ ہے میری۔ پھر امام اس پہ نیچے سائن نہیں کرتے تھے، بس ان کو اپنی ہینڈ رائٹنگ امام ان کے ذہن میں بٹھا رہے تھے کہ میری رائٹنگ سمجھ لو، میرے نام سے دھوکے سے تمہارے پاس خط آئیں گے اور اس خط کے ذریعے سے تمہیں پہچان لیا جائے گا یہ شیعہ ہے، اس کو مار دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، غائب کر دیا جائے گا۔ امام عسکری پلاننگ کرتے تھے۔ پھر امام عسکری نے یہ ساری پلاننگز کی، 28 سالہ زندگی۔ اور امام عسکری سنیں گے کتنا مظلوم امام ہے، واحد امام عسکری وہ امام ہے 11 اماموں میں جو زندگی میں ایک بار بھی حج پہ نہیں گئے۔ امام زمانہ کے مظلوم بابا ایک بار بھی امام عسکری حج پہ نہیں گئے، اپنا واجب حج نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں، مراجع فرماتے ہیں، جب آپ حج پر جاؤ نا، پہلی بار جب آپ کو حج کی سعادت ملے، پہلی بار حج کی یا عمرے کی جب آپ کو پہلی بار سعادت ملے تو وہ آپ کا اپنا واجب ہے۔ مراجع فرماتے ہیں، مراجع اور علماء کہتے ہیں جب زندگی میں اگر دوسری بار جاؤ نا تو اس عمرے اور حج کو امام عسکری کے نام سے منسوب کرو، امام عسکری کے نام سے کرو۔ اگر دوبارہ تمہیں سعادت مل جائے نا عمرے پہ جانے کی تو ذرا ایک عمرہ مولا کے نام پہ بھی کر لو، ایک عمرہ مولا کے نام پہ کہ مولا میں آپ سے عہد کرنے آیا ہوں۔ اتنے کٹھن دور میں کسی امام نے تقیہ نہیں کیا، کوئی امام سرنڈر نہیں ہوا، کوئی امام جھکا نہیں، کسی امام نے بیعت نہیں کی۔ آوازیں آ رہی ہیں آج امامت کا چہرہ خراب کیا جا رہا ہے انہی ممبروں سے۔ امام زین العابدین نے بیعت کر لی تھی، امام باقر بھی جھک گئے تھے معاذ اللہ، توہین امامت کی انہی ممبروں سے ہو رہا ہے، ہمارے ممبروں سے ہو رہا ہے۔ عزادارو ان آوازوں پہ دھیان دو، دو جملوں میں سننا، اللہ امام اسے نہیں بناتا جو آ کے ظالموں کی بیعت کرے، امام بیعت کرنے نہیں آتا، امام بیعت لینے آتا ہے۔ کوئی امام کسی ظالم کی بیعت کرنے نہیں آیا۔ انکار بیعت حسین ابن علی نے کر دیا۔ حسین کا جو انکار بیعت تھا وہ پورا 12 اماموں کا موقف وہی۔ اسٹریٹجی الگ الگ ہیں، حکمت عملی الگ الگ ہیں، طریقہ کار الگ الگ ہیں، تحریک کو آگے بڑھانا ہے، تشیع کو آگے بڑھانا ہے، تشیع کو مضبوط کرنا ہے۔ اس پلاننگ کی وجہ سے آئمہ حکمت عملی کے ساتھ اسٹرگل کرتے تھے، جھکتے نہیں تھے۔ کسی ظالم کے دربار میں جا کے کوئی امام نہیں جھکا، ظالم مجبور ہو جاتے تھے۔ اگر ایک بھی امام جھک جاتا نا، ایک بھی امام بعد کربلا امام زین العابدین سے امام عسکری تک اگر ایک امام بھی ذرہ برابر بھی کسی ظالم کے سامنے جھک جاتا، آج ہم بھی قاتلوں کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہوتے، مقتول کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہوتے۔ ایک بھی امام نہیں جھکا، کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکا۔ ہر امام نے اپنا کام جو اللہ کی جانب سے ڈیوٹی تھی اسے جاری رکھا، اور اتنا کیا ہر امام نے کام، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھو جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ ہمیں فخر ہے، تشیع کو فخر ہے، ہمارا ایک بھی امام نزلے کھانسی بخار سے طبیعی موت نہیں مرا، شہید ہوا ہے۔ شہادت اس بات کی علامت ہے کہ وہ کچھ کر رہے تھے، ظالم کو کھٹک رہے تھے۔ بھئی ظالم کیوں مارے گا؟ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی نمازیں پڑھے، اپنے روزے رکھے، اپنے حج کرے، انڈیویجول عبادتیں کرے، ظلم ہوتا رہے، کسی کو کچھ نہ کہے، اس کو کوئی مارے گا؟ بلکہ ظالم تو کہتا ہے سب سے بہترین آدمی یہی ہے جو مجھے نہیں چھیڑتا، میں اسے نہیں چھیڑوں گا۔ نیوٹرل ہے، ایسا نیوٹرل ائمہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ یہ نیوٹرل کربلا نہیں سکھاتی، کربلا کہتی ہے نیوٹرل نہیں رہو، ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کربلا ہے۔ امام عسکری کا دین یہی ہے، 12واں آ کر یہی کرے گا۔ عزیزان محترم، 12ویں کی تیاری کے لیے ہمیں ائمہ کی تاریخ پڑھیں، ائمہ کے اوپر کتابیں ہیں وہ پڑھیں۔ پڑھیں امام تقی کے ساتھ کیا ہوا ہے، امام نقی کے ساتھ کیا ہوا ہے، امام عسکری کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں آخر میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، بانی مجلس سب بیٹھے ہوں گے، جس امام کی مجلس ہو نا، جس امام کا میلاد ہو، ممبر پہ آنے والے خطیب، ذاکر، عالم جو بھی ہو، سب سے کہیں مولانا صاحب، حضرت خطیب صاحب جو بھی ہیں، ہمیں صرف اگر امام
عسکری کی مجلس ہے تو ہمیں صرف امام عسکری سناؤ آج، لیکن خرافات نہیں ادھر ادھر کی الٹی سیدھی، پڑھ کر ان کی زندگی، ان کی روایات، ان کی اسٹریٹجی انہی کی سناؤ۔ اگر امام باقر کا دن ہے امام باقر کا ذکر ہو، امام باقر صرف مصائب میں 2 جملے کافی نہیں ہیں، ان کی پوری زندگی، 11 اماموں کی زندگی کھلے گی تو 12ویں کے لیے ہم کیسے تیار ہوں، اور آج کا دور بھی ہمیں سارا سمجھ آ جائے گا۔